پہلے تو میں چاہوں گا کہ اب 2-3 sentences میں an introduction of the book. اوکے. What is this book about? اور اس کے بعد پھر we'll move to why behind writing this book. ٹھیک ہے. یہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے تھنکنگ ود غالب. ٹھیک ہے. تو اس میں دو اہم لفظ ہیں, ایک تھنکنگ ہے اور ایک غالب ہے. جی. مگر ہمارے لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ تھنکنگ کی زیادہ ہے اور غالب کی کم ہے. تو اس سلسلے میں ہم غالب کی جگہ کسی اور کو بھی چن سکتے تھے. ہم تھنکنگ ود بلے شاہ کر سکتے ہیں, تھنکنگ ود شاہ لطیف کر سکتے ہیں, تھنکنگ ود خوشحال خان خٹک کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ہونا بھی چاہیے, لوگوں کو لکھنا چاہیے. مگر ہمارا فوکس جو ہے اس کتاب میں وہ غالب پہ نہیں ہے, تھنکنگ پہ ہے. غالب کو ہم ایک ریسورس کی طرح استعمال کر رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ تھنکنگ میں کیا کیا چیزیں انوالوڈ ہیں, تھنکنگ کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ. اور میں نے جو اس بک کو پڑھا ہے اس میں 30 کے قریب ورسز ہیں اور ان کی ایکسپلینیشن ہے, اور ہر شعر جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہا ہے کسی مختلف ڈائمینشن سے. ہاں. تو طلع ایسا ہے کہ یہ جو ہم دونوں مصنف ہیں امت اور میں, ہمارا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے یہ کتاب غالب کے ادب کے متعلق نہیں ہے, غالب کی شاعری کے متعلق نہیں ہے. اٹس ناٹ لٹریری کرٹیسزم. ہم دونوں سوشل سائنٹسٹ ہیں. صحیح ہے. اور سوشل سائنٹسٹ جو ہوتا ہے وہ ہر وقت چیزوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہے, ایسا کیوں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں تو فوراً یہ سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. تو سوشل سائنٹسٹ اگر سوال نہیں پوچھے تو وہ سوشل سائنٹسٹ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس کیونکہ ہم دونوں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو ہمارے پاس جو طالب علم آتے ہیں سینئر اپنا تھیسس لکھنے کے لیے یا ایم فل کا تھیسس لکھنے کے لیے, ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں آ کے یہ کہتے ہیں کہ سر آپ ہمیں بتا دیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم وہ کر دیں گے. تو اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بھئی آپ کو کون سا سوال آپ کو دلچسپ لگتا ہے, آپ کس چیز میں الجھے ہوئے ہیں, تو دے آر لاسٹ. وہ کہتے ہیں آپ بتا دیں ہم کر دیں گے, ہم میکینیکلی کام کر دیں گے. تو اب یہ ان کا قصور نہیں ہے. جی. اس لیے کہ وہ جو اسکول میں سے پڑھ کے آ رہے ہیں وہاں پہ ان کو سوچنا بالکل سکھایا ہی نہیں گیا. جی. ٹھیک ہے. تو اب وہ کالج میں آ کے ان کو ایک دم سے یہ سیکھنا کہ کسی چیز کے متعلق آپ کریٹیکلی کیسے سوچتے ہیں, اس کو انویسٹیگیٹ کیسے کرتے ہیں, وہ ان کو نہیں آتا. تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ دیکھو یہاں پاکستان میں تو تمہارا کام چل جائے گا, میں تمہیں کہوں گا یہ کر دو, تم یہ کر دو گے. لیکن اگر تمہیں کسی اچھی یونیورسٹی میں باہر جانا ہے تو وہ سب سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز مانگتے ہیں. جی. اور اس میں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کن چیزوں میں دلچسپی ہے, آپ کیا نئی چیز کرنا چاہتے ہیں, آپ کس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں. اگر آپ انہیں یہ کہیں گے کہ سر ہمیں بتا دیں تو ہم کر دیں گے, تو وہ آپ کی اپلیکیشن وہیں پھاڑ کے پھینک دیں گے. صحیح. اس لیے ہمارے اچھے جو ذہین طالب علم ہیں جو کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں, کچھ اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ سوچنے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا. تو اب ایسا ہے کہ ہم 2-3 لوگ 4 لوگ جن کو اس چیز میں دلچسپی ہے, وہ اسکول کا جو نصاب ہے اسے تو ہم بدل نہیں سکتے, نہ ہم یہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم اسکول میں جو ہے یہ بدل دیں کہ کیسے آپ پڑھنا سیکھیں. تو ہم یہ ایک ایکسٹرا کریکولر ہماری ایک ایفرٹ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور کہ یہ چھوٹی سی 100 صفحے کی کتاب 30 شعر پڑھ کر شاید لوگوں کے ذہن میں کچھ جستجو ہو کہ ہاں یہ تو دلچسپ سوال ہیں, ان سوالوں کا ہماری زندگی سے تعلق سوال اس میں واقعی بڑے دلچسپ تھے ریگارڈنگ کچھ
سوسائٹی سے ریلیٹڈ بھی تھے, کچھ ریلیجن سے ریلیٹڈ بھی تھے, کچھ ہیون ہیل سے ریلیٹڈ بھی تھے, پیراڈائز سے ریلیٹڈ, کچھ ڈیسٹینیشن. اس کے کانٹینٹس ہی بہت انٹرسٹنگ ہیں. اور دوسری اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ایسی لینگویج انگلش میں بہت کمپلیکس نہیں ہے جیسے نارملی لوگ کرتے ہیں. تو اس کو کوئی بھی آئی سپوز میٹرک لیول کا بچہ بچی لوگ کوئی بھی ان کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں. اور آئی سپوز اس بک کا ایک اور اچھا اسپیکٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کو پوئٹری کچھ زیادہ سمجھ نہیں آتی ہے میری طرح, تو ان کے لیے ایک ایکسپلینیشن ہے. دو دا پرائمری پرپز از کریٹیکل تھنکنگ اینڈ تھنکنگ, لیکن شعر بھی ہیں, تو شعر یوزلی ڈیٹر کر دیتے ہیں بندے کو کہ یار مجھے سمجھ تو آنا نہیں ہے تو میں پھر رہنے ہی دوں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اس کی ایکسپلینیشن کا. سو دس واز دا پرپز بیہائنڈ رائٹنگ دا بک. رائٹ. ناؤ وائی غالب؟ اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ہم کسی سے بھی شروع کر سکتے ہیں, لیکن اگر جس طرح کے طالب علموں کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ سوچنے کے عمل سے مانوس نہیں ہیں, اسکول کالج میں پڑھ کے نہیں آئے ہیں, ان کو میں اگر کہہ دوں کہ تھنکنگ وتھ پلیٹو صحیح ہے, تو وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا تھنکنگ ود ایرسٹوٹل یا کچھ بھی, آپ اتنے بڑے بڑے فلاسفرز ہیں, کانٹ ہیں, ہیگل ہیں, وہ ٹھیک ہے, اٹس بیونڈ دیم. تو غالب کا یہ ہے کہ غالب کا نام ہر شخص جانتا ہے, نام سے تو فیملیرٹی ہے, اور شروع کرنے کے لیے اگر آپ ایک شعر لے لیں تو اس میں 10-12 الفاظ ہیں, اس سے زیادہ تو نہیں ہے, 10-12 الفاظ ہیں. اور چاہے ان میں الفاظ تھوڑے مشکل ہوں, لیکن وہ اگر آپ کے پاس ڈکشنری ہے تو وہ الفاظ کا معنی دیکھ سکتے ہیں. جی. تو غالب جو ہے وہ اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت موضوع ہیں کہ ایک تو وہ ہماری وراثت کا حصہ ہے, اس کے نام سے لوگ مانوس ہیں, اس کی ریپوٹیشن بہت ہے, انہوں نے اپنے والدین سے بھی سنا ہوا ہوگا. اور دیکھا جائے تو زبان اتنی مشکل نہیں ہے. یہ آپ کبھی انٹرنیٹ پہ دیکھیے گا, ایک کتاب تھی, اس کا نام ہے سرمایہ اردو, جو کہ 1960 تک میٹرک کے نصاب میں وہ اردو کی کتاب تھی. آج وہ کتاب میرا خیال ہے ایم اے اردو والے بھی نہیں پڑھ سکیں گے, اتنا اسٹینڈرڈ گر گیا ہے. تو 1960 تک جو لوگ تھے وہ یہ سب ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا. یہ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی وراثت سے کٹ گئے. تو یہ ایک طرح سے کوشش ہے کہ جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ ہاں یہ تو, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ تو 200 سال پرانی بات ہے, اب وہ چیزیں ختم ہو گئیں. اب جب آپ اس کو لوگ دیکھیں گے تو اتنا اس کی ایپلیکیشن ہے آج کل کے حالات پہ کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو غالب میں دلچسپی ہو جائے یا ہمیں پڑھنا چاہیے, تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے. تو یہ ایک ذہن میں غالب کا انتخاب اس لیے بھی تھا. اور غالب میں ایک بہت خاص بات ہے جو کہ غالب کو دوسرے شاعروں سے منفرد کر دیتی ہے. وہ یہ ہے کہ غالب سوال پوچھتے ہیں مگر جواب نہیں دیتے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو ایک راستے پہ ڈال دیتے ہیں کہ اب یہاں سے آپ خود سوچیں. تو بہت سی شاعر ایسے ہیں جو کہ سوال اٹھاتے ہیں پھر جواب بھی دے دیتے ہیں. تو اگر ایسا ہو تو طالب علم کہتا ہے اچھا ہمیں جواب تو مل گیا نا, اب ختم ہو گئی بات. تھنکنگ پہ کمپیل کر رہا ہے, امپیل کر رہا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ آج کل کے جو طالب علم ہیں ان کا یہ رویہ ہے کہ سر بتا دیں بس, جی بس ہمیں جواب بتا دیں. جی. تو غالب آپ کو جواب نہیں بتا. اور بہت سی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا گائیڈز ہوتی ہیں, سلیبس کو کور کر رہی ہوتی ہیں, اس میں آنسرز لکھے ہوتے ہیں. کچھ ٹیچرز ایسے بھی کرتے ہیں, میں بھی اسی پروسیس سے گزرا ہوں. تو ٹیچرز یہ کرتے ہیں کہ اس کا آنسر لکھ لو. تو کلاس اس چیز پہ ہوتی ہے کہ ایک کوشچن کا آنسر ہم کور کریں گے. تو آئی ریممبر کہ ہمارے کوئی ٹیچر تھے, آئی ڈونٹ ریممبر کہ کون سی کلاس اور کون سی ٹیچر,
لیکن یہ کہ کلاس پوری اس چیز پہ کمپرائز کرتی تھی کہ ایک کتاب جو کریکولم کی کتاب ہے اس کی ایک ایکسرسائز میں جو ایک کوسچن ہے اس کا آنسر سر ہمارے بورڈ پہ لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ کاپی کر لو. ہم اس کو بڑی ڈیلیجنس سے کاپی کرتے تھے اور دیٹ واز دی ایجوکیشن. ہاں طلحہ یہ تھوڑا سا پیچیدہ وہ ہے, اس پہ تھوڑی سی اگر ہم بات کر لیں تو ہمیں آج کل کے جو زمانے کے حالات ہیں وہ سمجھ میں بہتر آ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ دو طرح کے مضمون ہوتے ہیں. ایک ایسے مضامین ہوتے ہیں جن میں ہر سوال کا ایک صحیح جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جواب جو ہے وہ کتاب کے آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ کسی اور کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے. صحیح. مطلب اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے اسکول میں اگر ہے تو میتھمیٹکس. ٹھیک ہے, 2 × 2 = 4 وہ پیچھے لکھا ہوگا. یا اسی طرح فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, ان سب سوالوں کے کم سے کم ہائی اسکول لیول تک, ایف اے بی اے تک وہ جواب وہ کتاب کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں. کچھ ایسے مضامین ہوتے ہیں جن میں سوالوں کا کوئی صحیح جواب نہیں ہوتا, کوئی ایک جواب نہیں ہوتا, بہت سے جواب ہو سکتے ہیں. مطلب اگر آپ سوشیالوجی لے لیں یا ہسٹری لے لیں یا لٹریچر پڑھنے لگیں کہ پاکستان میں غربت کیوں ہے, تو کوئی ایک صحیح جواب کہیں نہیں لکھا ہوا. آپ کا جواب کچھ ہوگا, میرا جواب کچھ ہوگا. ٹھیک. سو دی کمفرٹ ود ہیونگ ملٹیپل آنسرس, اور جب مختلف جواب ہو جائیں تو دین یو ہیو ٹو, آپ کو ایک دوسرے سے بات کرنی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو آپ کو قائل کرنے کی کوشش ہوتی ہے, کس جواب کے پیچھے لاجک زیادہ ہے, آل دیٹ. جیسے ڈبیٹس ہوتی ہیں جی. تو جب سے ضیاء الحق کے زمانے سے لٹریچر اور تاریخ اور یہ سب چیزیں کریکولم سے نکل گئیں اور پاک اسٹڈیز اور وہ آ گیا اسلامیات, تو اب ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ایک سوال کے ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جو جواب انہیں پتہ ہے وہی صحیح جواب ہے. اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو آپ جو ہیں آپ کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے. وہ ٹیچرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پاس ہونا ہے تو اب یہ لکھو گے. تو دس از اے ہیوج لاس. اس سے جو ہے انٹالرنس بہت بڑھ گئی ہے, بیکاز وی آر ناٹ اینی مور کمفرٹیبل ود ہیونگ ڈفرینسز آف اوپینین. جو سوسائٹی کے لیے, خاص طور پہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کے لیے, دس از دا کور آف اٹ. اس میں ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے کسی چیپٹر میں, بک میں, ایکسپلینیشن میں, میلٹنگ پاٹ, یو ایس کو ریفر کرتے ہوئے. تو میں پڑھ رہا تھا تو وہ ایک دم سے مائنڈ میں آیا کہ یو ایس از اے میلٹنگ پاٹ فار ڈفرینٹ کلچرز, ریلیجنس, سیکٹس. لیکن یہاں پہ صرف ایجوکیشن اور پرائمریلی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, لیکن اس کی وجہ سے اونلی ون گروپ کین سروائیو, یعنی فار انٹالرنس. بالکل. مطلب ایک سوسائٹی ہوتی ہے جو انکلوسیو سوسائٹی. جی. آپ آئے, یو آر میڈ پارٹ آف دیٹ سوسائٹی. ایک سوسائٹی ہوتی ہے جو ہر وقت ڈسینٹرز کو اپنے سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. کلوزڈ, ایکسکلوزیو سوسائٹی. if you think of Lahore in the 1940s, it was such a diverse place. اور وہ ساری ڈائیورسٹی جو ہے, جب ڈائیورس جگہ ہوتی ہے تو خواہ لوگوں کے مختلف اوپینینز ہوتے ہیں. دیٹس دی ایسنس آف ڈائیورسٹی. تو گورنمنٹ کالج کی آپ جا کے وہاں دیکھیں اسٹوڈنٹس کے نام, تو ہندو تھے, سکھ تھے, پارسی تھے, عیسائی تھے, مسلمان تھے, ہر طرح کے لوگ تھے. ٹیچرز بھی باہر کے تھے. اب آپ جا کے دیکھیں تو اٹس آل گون. تو کیا ایک, وہ ہم ڈائگریس کر جائیں گے, لیکن ایک کوئی فیکٹر جو کہ سب سے زیادہ رسپانسبل ہے اس میس کا, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی 1940s اور 1960s میں تو دیکھو طلب, وہ تو وہیں سے شروع ہو گیا. جب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہندو اور مسلم دو قومیں اور ہم ساتھ نہیں رہ سکتے, صحیح ہے نا, تو تھوڑے دن بعد بنگالی اور ہم الگ ہیں, ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. صحیح ہے. تو دیر از نو اسٹاپنگ دیٹ پروسیس. پھر تو آپ ہر ایک کو نکالتے جائیں گے نا. آخر میں بس ایک سنی بریلوی رہ جائے گا, بس دیٹس آل. اس کے بعد دا نیڈ آف تھنکنگ. ہاں,
آپ نے بتایا کہ دیر آر ٹائپس آف تھنکنگ، دیر از اے نیڈ آف کریٹیکل تھنکنگ. اچھا، آپ تھنکنگ اور کریٹیکل تھنکنگ میں ڈسٹنکشن رکھ رہے ہیں یا ہاں میں ڈسٹنکشن رکھتا ہوں. دیکھیں کیا ہوگا تھنکنگ جو ہے، تھنکنگ کے سوچنا. اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طالب علم اسکول سے گریجویٹ کر کے کالج میں آتے ہیں تو ان کو سوچنا نہیں آتا، تو دیٹس اے ویری براڈ اسٹیٹمنٹ. ہم ایک خاص قسم کی سوچ کی بات کر رہے ہیں. سوچنے کے ہم اس کو 3 لیولز میں کر سکتے ہیں. ایک ہوگا سوال پوچھنا، ٹھیک ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ میں راستہ کھو گیا ہوں اور میں کسی سڑک پہ کسی کو پوچھنا کہ بھائی وہ عدالت کہاں ہے. ٹھیک ہے، میں سوال پوچھ رہا ہوں. There's nothing critical about it. I'm asking for a fact. اس کا دوسرا لیول ہے سوال کرنا. اگر وہ مجھے کہے کہ وہ عدالت باغبان پورہ میں ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ عدالت اتنی دور کیوں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اب میں کچھ پوچھ رہا ہوں جس کا میں ایک جواب چاہتا ہوں، ہے نا. میں سوال کر رہا ہوں، سوال پوچھنا، سوال کرنا. ایک تیسرا لیول ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس عدالت سے ہمیں عدل کیوں نہیں ملتا. اب میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. وہ سوال اٹھانا، ناؤ دیٹس اے کریٹیکل کویسچن. جی جی جی. کہ آپ نے عدالت تو بنائی ہوئی ہے، تو عدالت سے آپ عدل نہیں دے رہے، تو واٹس گوئنگ آن. سوال پوچھنا، سوال کرنا، سوال اٹھانا. تو غالب جو ہے وہ سوال اٹھاتا ہے. بڑے دیز آر دی ایگزسٹینشیل کویسچنز جو شروع سے فلسفی اٹھا رہے ہیں. اگر آپ یو گو ٹو پلیٹو یو ریڈ دا ریپبلک، واٹ از ٹروتھ، واٹ از آنر، what is good governance, what is beauty, what is justice. These are questions that have existed for thousands of years and people are still looking for answers. اور ہر دور میں آ کے اس کا جواب بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو غالب کی یہ خاص بات ہے کہ غالب کا ایک شعر ہے، غالب نے خود لکھا ہے کہ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. سو ہی از آلویز آسکنگ ایسے کیوں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب ہماری تم یہ دیکھو کہ کوئی بھی چیز پاکستان میں ہے، اگر تعلیم لے لیں تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کو ایک لانڈری لسٹ بنا دیتے ہیں کہ تعلیم میں یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، اور پھر حکومت کو ایک لسٹ دے دیتے ہیں آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے ابھی تک کیوں نہیں کچھ کیا. 70 سال ہو گئے ہیں. Why haven't you done anything? That is the first question that you should answer. جب 70 سال تک نہیں کیا تو آپ کے کہنے سے تو کوئی نہیں کر دے گا. There must be some other dynamic that is preventing that from happening. اور جو لوگوں کو نارملی پتہ نہیں ہے. ہاں، وہ جب سوچیں گے نہیں، جب آپ یہی نہیں کہیں گے کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، سوال نہیں پوچھیں گے تو اس کا جواب بھی ذہن میں نہیں آئے گا. پھر تو بس یہی ہے کہ آپ ایک اپنا وہ لے کے چلے جائیں کہ پہلے آپ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، اور آخر میں پھر انہی کو جا کے کہہ دیں اب یہ کریں، یہ کریں. سلی نا. جی، ہم نے پہلے بھی گورننس والے میں ڈسکس کیا تھا. ہاں، تو مطلب یہ رائٹ. اینڈ دیز ور دا ٹائپس آف تھنکنگ. ہاں، اور ایک اور چیز ہے جو انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ کی بات کی، اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ دیکاک نے کہا تھا نا کہ جب اس نے کہا کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کون ہوں. اس سے پہلے تو یہ چلا آ رہا تھا نا کہ میں کون ہوں، میں ایک کسی سپر نیچرل پاور کا بنایا ہوا کی مخلوق ہوں. ٹھیک ہے، دیٹ از ہو آئی ایم. تو دیکارت نے کہا کہ آئی تھنک دیئرفور آئی ایم. میں سوچتا ہوں، دیٹ از مائی آئیڈینٹی. اگر میں سوچوں نہیں تو آئی ایم نتھنگ. I'm just matter. تو میرا جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آئی ایگری ود دیٹ، مگر واٹ ڈو آئی تھنک. اگر میں وہ سوچ رہا ہوں جو کسی اور نے مجھے کہا ہوا ہے سوچنے کو، تو آئی ایم اسٹل نتھنگ. تو اس کو میں نے تھوڑا سا بڑھا کے کہا ہے کہ آئی ڈاؤٹ دیئرفور آئی ایم.
کہ آئی ڈونٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ جب تک کہ میں خود اپنے آپ کو کنونس نہ کر لوں. تو یہ تھنکنگ میں اور غالب میں یہ جو ہے نا ایک چیز مشترک ہو جاتی ہے کہ وہ غالب ہر وقت یہ پوچھتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا, ایسا کیوں ہے. یو ڈاؤٹ ایوری تھنگ, یو اسٹارٹ ود دیٹ پوزیشن کہ میری جو سوچ ہے وہ بھی غلط ہو سکتی ہے. میں اپنا بی ایس کا تھیسس کر رہا تھا. ہاں, تو میں نے اپنے تھیسس کے پروپوزل میں ایک لفظ یوز کر دیا ٹروتھس. تو وہ سینٹینس کچھ ایسا تھا کہ ریگارڈلیس آف وٹ ایور مے بی دا ٹروتھس, ہاں, اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ مجھے سینٹینس یاد ہے اس سے. تو میرے سپروائزر تھے, انہوں نے ٹروتھس کو ہائی لائٹ کیا. وہ آپ کو پتہ ہوگا اس میں ایم ایس ورڈ میں یوزلی ٹرینڈ ہوتا ہے, اس میں کامنٹ لکھ کے دیتے ہیں ورڈ میں ہائی لائٹ کر کے, اس میں جو ایشوز ہوتے ہیں, ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. تو ٹروتھ کو ہائی لائٹ کیا ہوا تھا اور اس کے آگے کامنٹ صرف یہ تھا کہ اٹ از ٹو ایمبیشیس ٹو کلیم سم تھنگ ایز ٹروتھ. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ یہ سچ ہے, ہاں, یعنی سچ کے آگے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا. سچ سے پہلے کچھ الفاظ یوز ہوتے ہیں جیسے فیکٹ ہے, جیسے ایویڈنس ہے, جیسے اکرنس ہے. ہم کہہ سکتے ہیں یہ اکرنس تھا میرے اوپینین میں, لیکن ٹروتھ از دی الٹیمیٹ ٹروتھ. تو وہ مجھے بڑا کلک کیا کہ اٹ اپلائز ٹو ایوری تھنگ, ڈاؤٹ کیے. اچھا, اس کے بعد دس از وائی وی نیڈ کریٹیکل تھنکنگ ان آور سوسائٹی. رائٹ. اور اس کے بعد آپ نے ایک اور ذکر کیا تھا بیفور کانورسیشن بگین کہ اور بھی لوگوں سے تھنکنگ سیکھی جا سکتی ہے. اینڈ یو مینشن بلے شاہ. ہاں, بلے شاہ, شاہ لطیف. اور آئی ریممبر جو ہماری پریویس کانورسیشن تھی آن گورننس, آن سارٹیشن, آپ نے ایک لفظ فریز یوز کیا تھا دا سبورسو. ہاں, ہوتا ہے سبورسو تھاٹ آف بلے شاہ. ہاں, کین وی ریلیٹ دیٹ ٹو دس تھنکنگ؟ ہاں, بالکل. تھنکنگ اٹ سیلف از اے سبورسو پروسیس, رائٹ. کیونکہ کوئی بھی اگر آپ کو کوئی ایک نیریٹو دے رہا ہے, اگر آپ اس کو سوچ کے اور اس کے اوپر سوچ کے اس کو ریلیٹڈ ٹو آبزرویشن اور ٹو ایویڈنس, تو دیٹ پروسیس از اے سبورسو پروسیس, رائٹ. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں, بلے شاہ لے لیں اور دوسری طرف کبیر جو ہے, تو I mean, they are always undermining something that is passing as received wisdom. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے کانٹیکس میں تو یہ پرسنالٹیز اس لیے اہم ہیں کہ یہ ہماری اپنی وراثت ہے. ان سے ہم وہ جو ہے مانوس ہیں, ان کے نام سے. یہ جو مثالیں یوز کرتے ہیں, جیسے غالب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامک میتھولوجی سے بہت مثالیں ہیں, کوہ طور ہے, خضر ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اگر ہم ملٹن پڑھنے لگیں تو وہ ساری ببلیکل ریفرنسز ہیں, ٹھیک ہے نا, تو مشکل ہو جاتا ہے. ملٹن از ریزنگ دا سیم کوسچنس کہ خدا نے جو ہے وہ سیٹن کو کیوں بنایا, پیراڈائز لاسٹ. تو وہ ساری ریفرنسز اب ہم ان سے مانوس نہیں ہیں, تو ہمارے لیے وہ اتنی یوزفل نہیں ہے. ورنہ تو دیکھیں پلیٹو اور ارسٹاٹل کو 2000 سال ہو گئے ہیں, پیپل اسٹل ریڈ دیم. بالکل. اینڈ پیپل ریڈ دیم ناٹ فار انٹرٹینمنٹ, دے گو ٹو پلیٹو اینڈ ارسٹاٹل ٹو لرن. تو یہی اسٹیٹس جو ہمارے جو گریٹس ہیں ان کا ہے, وی شوڈ گو ٹو دیم ٹو لرن. ہم اب چونکہ غالب کی غزلیں ہر شخص گاتا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ غالب انٹرٹینمنٹ ہے, جی, ہے نا, بس سن لیا واہ ہو گیا. اینڈ سو آن دس اسپیکٹرم دیر از دا ایستھیٹک پلیجر اینڈ دین دیر از دی انٹلیکچوئل پلیجر. تو وہ سائڈ ہم نے بالکل چھوڑ دی ہے. مطلب ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ غالب کیا رہا ہے, مطلب اس میں مطلب کیا ہے. اور وہ ایک لبرٹی بھی دیتا ہے اس سے اور مطلب نکالنے, اور مطلب. ہاں, یہ اس کتاب میں یہ خاص بات ہے
کہ اس کو جیسے جن لوگوں نے اس پہ تنقید کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں غالب تو یہ نہیں کہہ رہا، تو اس پہ ہمارا جواب یہ ہے کہ غالب جو ہے وہ ایک طرح کا گمبھیر شاعر ہے جس کو اس کی معنی آفرینی جو ہے وہ معنی ہوئی چیز ہے کہ ہاں دس از فل آف میننگ، دیر مینی لیئرس. تو اول تو اگر غالب انیمبیگوس بات کرنا چاہتا تو وہ اتنا بڑا شاعر تھا کہ وہ کر سکتا تھا آسانی سے. اگر اس نے نہیں کیا تو ہی وانٹس ٹو لیو دیٹ ایمبیگوٹی دیر، رائٹ. اور دوسری یہ کہ غالب کی کم سے کم اس وقت 15 شرحیں جو ہیں موجود ہیں. 15 very major poets have literally interpreted every couplet. Right. اور وہ اب سب آن لائن بھی آ گیا. ایک کولمبیا کی فرانسس پریچٹ ہیں پروفیسر، انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس میں ہر شعر کا ایک پورا الگ صفحہ ہے. اس پہ ابھی تک جتنی بڑی بڑی لوگوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے وہ ہیں، پھر ان کی اپنی کامنٹری ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اگر 5 انٹرپریٹیشن ہیں تو دے آر آل ڈفرینٹ. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ایز اپوز ٹو دیٹ اگر آپ فیض لے لیں تو فیض کی ایک بھی شرح نہیں ہے. اس لیے کہ بیکاز فیض ناٹ بیکاز فیض از ناٹ ایز گریٹ اے پوئٹ بٹ فیض از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف پوئٹ. غالب جو ہے سم آف ہز پوئٹری از فلاسفی ان ورس، رائٹ. اور فیض جو ہے از اے پینٹنگ ان ورڈس، رائٹ. وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، وہ آپ کے دل کو لگتی ہے، رائٹ. تو یہ کم سے کم وہ جو غالب کا کلام ہے وہ ہمیں غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. وی شوڈنٹ گو ٹو اٹ فار انٹرٹینمنٹ، وی شوڈ لک ایٹ اٹ جسٹ ایز وی لک ایٹ پلیٹو. بریف کامنٹ آن دا بک. پہلا یہ کہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ اس کے کانٹینٹس بہت انٹرسٹنگ لگے مجھے جب میں نے اوپن کیا. دا فرسٹ چیپٹر اٹ کنسسٹس آف 108 pages or so, right. 106 pages of text. پہلی چیز. دوسری اس میں 30 چیپٹرز ہیں. تیسرا یہ کہ ہر چیپٹر میں ایک ورس کو ایکسپلین کیا گیا ہے اس طرح سے کہ تھنکنگ سکھائی جا رہی ہے. صحیح ہے. اور ہر چیپٹر اراؤنڈ 3-4 پیجز پہ کمپرائز کر رہا ہے. پانچویں چیز اس کے اندر ایک پرسکرپشن ہے آئی سپوز انٹروڈکشن میں کہ اس بک کو ایک ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک چیپٹر کو پڑھا جائے، پھر اس پہ سوچ بچار کیا جائے اور اس کو ریوزٹ کیا جائے بار بار. اور ایک اور اس کی لاسٹ بات جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ یہ کہ اٹ از ناٹ ڈانٹنگ، اٹ از ناٹ اے ڈانٹنگ ٹیکسٹ. مطلب ایک عام سا بندہ جو کہ بندہ بندی جو کہ بہت زیادہ ہی اور شی از ناٹ ویری ان ٹو ریڈنگ ان بکس کین پک اپ اینڈ ریڈ دس. اور آخری اس کی یہ ہے کہ آخری نہیں لیکن ایک اور یہ ہے کہ از اٹ آلسو سبسڈائزڈ یا صرف وہی سیٹ ہے؟ سبسڈائز نہیں، لیکن اس کی بہت اٹس ویری افورڈیبل پرائز فار بکس ان پاکستان. So let's say it's on a no profit price. No profit price for the public good. اچھا, can we discuss a few verses? ہاں, we can discuss. میں پہلے ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غالب کی جو ریلیونس ہے, لاٹ آف پیپل فیل کہ یہ تو 200 سال پرانا شاعر ہے, جی وقت بدل گیا. مگر اس کی ریلیونس کو میں اس طرح سے ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا, ہمارا کلچر جو ہے وہ اورل کلچر ہے کہ لوگ کچھ دیکھتے ہیں تو ایک دم کوئی شعر ان کے ذہن میں آ جاتا ہے. جی, بہت سے لوگ ہیں نا وہ شعر پڑھتے ہیں, جی, موقع پہ شعر آپ کو ایک یاد آ جاتا ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ غالب کی شاعری میں اور ہماری کنٹمپریری ریالٹی میں ایک ریزوننس ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہے نا, اسی لیے آپ کو ایک شعر آپ کے ذہن میں آتا ہے, بیکاز وہ اس ریالٹی کو ایک طرح سے جنرلائز کر دیتا ہے.
تو جیسے ایک مثال آج کل میری بہت وہ ہے فیوریٹ ہے کہ ہمارے سیاستدان جب یہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو وہ غالب کا شعر یہ آتا ہے کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. کیا بات. بالکل. تو وہ اب اس میں ایک جنرالٹی ہے کہ بھئی وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو ایسے ہی نہیں آپ یقین کر لیں. اگر یہ اتنی زبردست بات ہوتی تو دس از اے ٹروتھ اباؤٹ ورلڈ اینڈ لائف اینڈ سوسائٹی. تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین ریالٹی اینڈ گریٹ پوئٹری، اٹ آلسو فلوز دی ادر وے، کہ اگر آپ کو کوئی شاعری آتی ہے تو اس شاعری کے لینس میں سے آپ آج کل کی ریالٹی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اٹ شوڈ فلو دی ادر وے آلسو نا. ایسے ہی ہے کہ ہم نے کوئی ایک شعر سنا، جیسے ایک شعر میں نے جہاں لکھا ہوا ہے، اٹس اے ویری نائس شعر. ہاں یہ دیکھیے کتنا اچھا، یہ جو انڈکٹیو میتھڈ ہے سائنس کا، یہ غالب کا شعر ہے. قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل. سو اٹ سیز کہ اگر آپ کو ایک قطرے میں ان اے ڈراپلیٹ، اگر آپ کو پورا دریا دجلہ ٹائگرس اگر وہ آپ کو دکھائی نہ دے، اور جزو میں کل، جزو از دا پارٹ اینڈ کل از دا ہول، اگر آپ کو ایک پارٹ میں ہول نظر نہیں آئے تو کھیل لڑکوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا. دین یو آر جسٹ پلینگ اراؤنڈ. اگر آپ کچھ دیکھ کے اس کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھ سک رہے کیا ہے یہ آج کل جو ہو رہا ہے، یہ کس پوری ریالٹی میں فٹ ہو رہا ہے، تو دین یو ہیونٹ سین اینی تھنگ. آئی مین یو ڈونٹ ہیو اے سینگ آئی. یو لائک دا پرسپیکٹو. یو آر جسٹ پلینگ ایز چلڈرن. اور میں کبھی کبھی اس کو تھوڑا سا پرسپیکٹو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. جب میں آئی یوز ٹو، ابھی تو پالیٹکس کو میں اوائڈ ہی کرتا ہوں نارملی، اب اس کو فالو کرنا بھی، لیکن وین آئی یوز ٹو ڈو دیٹ، میں ٹرائی کرتا تھا کہ اگر یہاں نیچے کچھ ہو رہا ہے تو میں اس کو اوپر سے دیکھوں، کہ ود اے ڈرون آئے، کہ ایز اے نیوٹرل آبزرور، ٹرائنگ ٹو بی نیوٹرل، ٹو بی اے نیوٹرل آبزرور. ہاں بالکل. وہ جو ہمیں اپنے بائسز ہیں وہ وی ہیو ٹو سیٹ دیم اسائڈ. آپ اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ یو آر اے سوشل سائنٹسٹ ہو از وزٹنگ پاکستان فرام فن لینڈ، دین واٹ وڈ یو تھنک. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ریالٹی جو ہے، یہ جو آرگینک لنک ہے، اٹ فلوز بوتھ ویز. ایک شعر سے آپ آج کل کی ریالٹی کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو وہ شعر آتا ہی نہیں ہے تو دین یو آر ہینڈی کیپڈ نا. بالکل. سو دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ کہ تھوڑا سا انٹرسٹ، بیکاز 2000 سال سے جو ہماری وزڈم ہے، سوسائٹی کی جو وزڈم ہے، اٹس آل دیئر ان لٹریچر. ملٹن ہے، شیکسپیئر ہے، اس سے پہلے آپ گریک اس میں چلے جائیں، ٹریجڈیز میں ہمارے جو بڑے بڑے شاعر ہیں وہ جھک تو نہیں مارتے ہیں نا، وہ ریالٹی کو کیپچر کر کے آپ کو انکیپسولیٹ کر کے دے رہے ہیں. تو وائی ہیو وی تھرون اٹ اوے؟ وی اسٹارٹنگ فرام اسکریچ. ڈزنٹ میک سینس. تو وہ اس لیے یہ ضروری ہے. اس کا ایک اور تھا جو کہ میں نے بچپن سے بہت بار سنا ہے، ہاں، لیکن میں نے اس کی کبھی اس طرح سے میننگ کو نہیں سمجھا جس طرح اس میں بتایا کچھ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. وہ کون سا چیپٹر ہے؟ وہ اٹ واز سو مائنڈ بلوئنگ کہ میں نے وہ کوئی 10 لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، ان کو الگ الگ کالیں کر کے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا. بالکل. میں ایک منٹ اس کو اوپن کر لوں. کون سا والا؟ آئی تھنک 21 آن آئیڈینٹی. آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ پہلے تو آپ آڈینس سے ایک کوشچن پوچھیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اس کا ایک کوشچن کر لیں. چلو میں ہی کر لیتا ہوں کہ یہ جو شعر ہے، سب سے پہلے تو جو سن رہے ہیں، آئی وڈ ریکویسٹ دیم ٹو میک اے میننگ ان دیئر مائنڈ آف دس ورس، بوتھ ورسز، ناٹ این انٹرپریٹیشن، جسٹ میننگ. یعنی اس کا گیون مطلب کیا ہے آن اپیرنس. اور اس کے بعد جب وہ کر لیں، یو کین پاز اور وٹ ایور،
اینڈ دین آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ آپ یہ جو 2 لائنس ہیں نا ان کے کتنے میننگ ہیں. انٹرپریٹیشن تو چلیں بہت ہو جائے گی نا, میننگ کتنے وہ آپ تھوڑے ایکسپلین کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. پہلے طلب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کتاب ہے نا اس میں شعر کا جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ہم نے اس کا مطلب نہیں دیا. اس میں آئیڈیا یہ ہے, یہ جو بھی سننے والے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ شعر پڑھ کے آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے, وچ کین بی کمپلیٹلی ڈائیورج فرام واٹ ادر پیپل سے. تبھی وہ بالکل الگ ہے ہاں آگے ایکسپلینیشن سے. ہاں ہاں تو دیر از اے اسپیس ٹو ڈو دیٹ. تو یہ جو ہم نے لکھا یہ ہمارے ذہن میں آیا, آپ نے کچھ پڑھا ہوگا آپ کے ذہن میں کچھ اور آ گیا. ٹھیک ہے. سو دس ان کا مقصد یہ ہے ٹو جسٹ اسٹارٹ یو آف. مجھے وہ یاد آتا ہے کہ ہمارے اسکول میں جو استاد یا استانی ہمیں کہتی تھی کہ ایک شارٹ سٹوری لکھیں آپ. تو شارٹ سٹوری سے ایسے لوگ گھبرا جاتے تھے کہ اب ہم کیا لکھیں, ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پھر ان کا ایک طریقہ تھا, حربہ تھا. وہ کہتے تھے اچھا میں آپ کو اوپننگ دے دیتی ہوں, لڑکی آنکھیں ملتی ہوئی دروازے سے نکلی تو اچھا نا اوکے نا. اب آپ کو ایک لیڈ مل گئی ہے, آپ چاہے اس کو ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں اور سامنے سے کتا آ گیا یا گائے آ گئی. تو یہ اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ یہ 12 الفاظ ہیں. ناؤ یو ریڈ اٹ اینڈ یو اسٹارٹ آف. ٹھیک ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. تو یہ بہت مشہور شعر ہے اینڈ یہ واقعی ایک ایگزسٹینشیل سوال بھی ہے اور یہ کریٹیکل تھنکنگ بھی ہے کہ سیدھی بات کہہ رہے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا. تو اس کا مطلب تو بالکل واضح ہے نا کہ کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. تو یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اب اس میں ایک جو ہے کیچ آ گیا نا. نہ ہوتا نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. لیکن اردو جو ہے ایک تو اس میں پنکچویشن نہیں ہے اور اردو میں سبجیکٹ ڈراپ ہو جاتا ہے. بالکل. اب کیا وہ کریں, اگر نہ ہوتا میں لگا دیں, میں اگر لگا دیں, اگر میں نہ ہوتا تو کیا میں خدا ہوتا؟ بیکاز ایوری ون از ون ود دا ڈیوائن تھنگ نا. So he is leaving that ambiguity in your mind. You have to interpret. آپ کو دوسرے سے اس کو کنیکٹ کرنا ہے کہ ڈوبویا مجھ کو ہونے نے, میرا یہاں ہونا ہی نہیں تو میرا پھر غرق کر دیا. نہ ہوتا میں تو اب اگین دیر از دیٹ ڈویلٹی. نہ ہوتا میں تو واٹ وڈ ہیو ہیپنڈ. میں نہیں ہوتا تو کیا ہو جاتا, میں تو کیا چیز ہی نہیں ہوں. نہ ہوتا میں تو میں کیا ہوتا. اگر آپ اس میں ڈال دیں تو واٹ وڈ آئی ہیو بین. میں کو پلیس کرنا ہے ادھر ادھر, میں کو پلیس کرنا, اس کی ساری گیم ہے. ہاں, اور کوما کہاں لگانا ہے آپ نے, سیمی کولن کہاں لگانا ہے, رائٹ. تو دس ناؤ دس از اے ہیوج کوشچن جسٹ وچ ادر پیپل ہیو اسپینٹ ایئرز اینڈ ایئرز تھنکنگ اباؤٹ, کہ ہم ہیں کون. اور یہ بالکل سمپل آرڈینری ڈے ٹو ڈے الفاظ میں دیکھیں, اس میں تو کوئی مشکل لفظ بھی نہیں, کوئی بھی مشکل لفظ, کوئی مشکل نہیں. اٹس آل اباؤٹ تھنکنگ ہاؤ وی انٹرپریٹ. اس کا جو میننگ ہم دیکھتے ہیں, ناٹ اباؤٹ انٹرپریٹیشن, میننگ ہی 3-4 مختلف ہیں. تو اس پہ وہ فرانسس پریچٹ نے کہا ہے نا کہ دس از اے میننگ مشین. ہاں جی, کیونکہ ریڈیکل انڈیسائڈیبلٹی. ہاں, میننگ جنریٹر ہے یہ. اب اس کے جتنے مرضی میننگ نکال لیں. بالکل. اور کوئی اس میں سے کین وی ڈسکس, اور اگر ہمیں کوئی اس میں طلع آج کل کے لیے جو ہے نا وہ تو سب سے اچھا شعر یہی ہے. ایک آپ کر دیں پھر ایک اس میں نا ایک اس کے انٹرپریٹیشن میں جو آپ نے لکھی اس میں ایک انسیڈنٹ ہے, وہ میں آپ کو پھر بعد میں بتاتا ہوں. آج کل کے حسب حال جو بہت ہی دلچسپ شعر ہے وہ تو یہ ہے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ. جی پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. پالیٹکس میں آج کی جو وہ ہے تو اب یہ غالب نے تو یہاں لا کے روک دیا نا. اور یہ اس میں یہ بہت دلچسپ بات ہے طلعت, مجھے یہ بہت امپریس کرتی ہے کہ
غالب جس زمانے میں زندہ تھے تو وہ بادشاہت کا زمانہ تھا. جی. اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا کہ الیکشن ہوتا ہے اور ایک لیڈر آ کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے تقریریں کرتا ہے اور پھر آپ اس کو چنتے ہیں. بالکل. تو یہ تو بات کر رہے ہیں بالکل آج کی. کیسے اس کے دماغ میں یہ کیسی یہ چیز آئی؟ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. اس کا تھوڑا کانٹیکس بھی دے دیں ان دا کرنٹ پولیٹیکل سینیریو. ان کرنٹ پولیٹیکل سیناریو میں تو اس کا یہی ہے نا کہ پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں تو تھوڑے چند سال کے بعد لوگ عاجز آ جاتے ہیں جو بھی ان پہ حکومت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، اپنے لیے کچھ کرتے رہتے ہیں. تو پھر وہ اس کو نکالنے کی فکر میں ہوتے ہیں. تو اب جو بھی دوسرا آ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. پھر ان سے اگر آپ بات کریں کہ یا یہ تو کوئی ٹھیک آدمی نہیں، تو کہتے ہیں سر کچھ ان کو چانس تو دینا، ان کو موقع تو دینا چاہیے. تو وہ موقع لینے میں 5-6 سال ان کے نکل جاتے ہیں. بالکل. تو اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. تو یہ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر اسموتھ ٹاکر جو ہے، اسموتھ ٹاکر، اس کے ساتھ آپ چل پڑتے ہیں. آپ نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے یا آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو جج کیسے کروں. ہاؤ شوڈ آئی اہیڈ آف ٹائم اس کو میں پہلے ہی کیسے جج کروں، کیسے میں جج کروں کہ میں مطلب میں جیسے اگر آپ کہیں تو اپنے تجربے سے یہ سیکھ گیا ہوں کہ جب کوئی نئی حکومت آتی ہے دا فرسٹ تھنگ آئی لک ایٹ از کہ وہ کس طرح کے لوگ اپوائنٹ کر رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ. بالکل. ٹو ہیڈ ویریس آرگنائزیشن. اگر وہ اپنے بھائی بہنوں کو کر رہے ہیں یا اس کو کر رہے ہیں یار، تو آئی نو کہ یار دیز پیپل آر ناٹ سیریس. تو دیٹس اے سمپل کرائٹیرین. اور اس کو ہم پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں پارٹی کی اپوائنٹمنٹ. ہاں پارٹی کی اپوائنٹمنٹ. تو دیر آر ایزی ویز ٹو جج اگر سوچے بندہ تو. اگر سوچے بندہ. اگر آپ بس جی یہ تو ہم اس کے ساتھ چل پڑے ہیں، تو اس کو اس جو یہ سوچ ہے غالب نے یہاں روک دیے کہ آپ اس کو پہچانیں. ڈیولپ دی کیپیسٹی ان یور سیلف ٹو میک اے ساؤنڈ ججمنٹ بفور یو سپورٹ سمبڈی. تو ہم نے اس کو یہاں ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ اب جیسے آج کل کے کانٹیکسٹ میں اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان لیڈران کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کچھ تو بغیر سوچے سمجھے چل پڑے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں who know very well کہ اس نے کچھ نہیں کرنا، مگر اٹ سوٹس دیم جی ٹو واک along کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آج ہمیں نظر آ گیا کہ ذرا سی سختی ہوئی تو سب بھاگ گئے. جی. یہ تو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی یہ سب لوگ پہلے جو تھے کہاں کیا کر رہے تھے. یہ آئے تھے جب تک کہ حالات اچھے تھے وہ چل رہے تھے صاحب. جیسے ہی کچھ حالات ہوئے تو ان کو جیسے ہماری وہ بڑی اچھی فریز ہے اردو میں نانی یاد آ گئی. جی. کچھ کو تو واقعی نانی یاد آ گئی نا کہ وہ میری والدہ ہیں، مجھے ان کا خیال رکھنا ہے. تو یہ سب چیزیں تو آدمی پہلے سے سوچ سکتا ہے. تو اگر آپ سوچیں نہیں، یو ڈونٹ ہیو دی کیپیسٹی ٹو میک اے ججمنٹ، تو پھر تو یہی ہوگا ہر ایک کو آپ 5-5 6-6 سال دیتے جائیں گے. ضیاء الحق آ گئے تو دیکھیں گے کتنا پائس آدمی ہے، نماز پڑھتے ہیں. کوئی اور آ گیا تو یہ تو بہت لبرل ہیں. مشرف آ گئے تو کرکٹ اچھا کھیلتے ہیں، کرکٹ اچھے لگتے ہیں. مطلب ہمارا کرائٹیریا از اے بٹ کوسچنیبل. کرائٹیریا اٹسیلف از کوسچنیبل. ہاں تو یہ چلتے ہیں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ. جو بھی آپ کو سبز باغ دکھا دے گا آپ اس کے ساتھ چل پڑیں. اور میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ فار انسٹنس اے پرسن از رننگ این آرگنائزیشن، تو اس میں اگر کسی کو اپوائنٹ کرنا ہو تو وہ بندہ یا بندی یہ دیکھیں گے کہ وہ کام ٹھیک سے کر سکتے ہیں یا نہیں. ہاں وہاں پہ یہ نہیں دیکھیں گے کتنے پائس ہیں یا کیسے لگتے ہیں یا کیا تعلق ہے. لیکن اتنی بڑی اپوائنٹمنٹ سب مل کر وہ اس کو اتنا ایزی کرائٹیریا سے ڈیل کرتے ہیں. یہ اس پہ غالب کا ایک شعر ہے بہت اچھا، یہاں لکھا ہوا ہے. کیا ہاں، فائدہ کیا سوچ تو بھی دانا ہے اسد،
فائدہ کیا؟ سوچ، تو بھی دانا ہے اسد، یو آر اے وائز مین. اسد اس کا پہلا تخلص تھا غالب کا. دوستی ناداں کی ہے، جی کا زیاں ہو جائے گا. آپ نادان کو اپنی دوست بنائیں گے، آپ ہی کا نقصان ہو. بالکل بالکل. یہ جس پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا وہ ہے، اور اس میں ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ ہے جو آپ نے بتایا، آن ہو گوز ٹو ہیون، چیپٹر 24. اچھا 24 پیج 85. اچھا. تو اس میں دوسرے پیج پہ انکا کنگ ہاں was condemned to death by the Dominican friars from Spain for refusing to convert to Christianity. ہاں ہاں. تو I would request you کہ آپ اس کو شعر کو ایک دفعہ پڑھ دیں اور یہ انسیڈنٹ نریٹ کر دیں. اچھا. اور اس نے انکا کنگ نے اینڈ پہ کہا کیا ہے وہ بھی بتا دیں. اچھا 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 اچھا. ہاں تو شعر یہ ہے، اس چیپٹر کا ٹائٹل ہم نے دیا آن ہو گوز ٹو ہیون. ٹھیک ہے. تو شعر ہے، کم نہیں جلوہ گری میں تیرے کوچے سے بہشت، یہی نقشہ ہے ولے اس قدر آباد نہیں. ولے فارسی ہے فار مگر. تو اب یہ اس میں جو غالب کی ایک خاص بات ہے نا کہ غالب از اے ویری مسچیوس پوئٹ آلسو. وہ آخری چیپٹرز میں ایویڈنٹ ہوتا ہے. ہاں. تو اب وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ بہشت جو ہے، جنت جو ہے، اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں. تو وہ یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ تیرا کوچہ جو ہے اپنی محبوب کو، کہ تیرا کوچہ جو ہے وہ بہشت کی طرح ہے. رائٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہشت جو ہے وہ تیرے کوچے کی طرح ہے. بالکل. ہی از ریورسنگ دا تھنگ. سو دس از سبورسو، دس از بینگ ویری مسچیوس. ساری آپ کی جو پری کنسیپشن ہے نا کہ وہ بہشت جو ہے وہ تو کسی چیز کو آپ کمپیئر کریں گے تو آئیڈیل بہشت کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ بہشت کو اپنے محبوب کے کوچے سے کمپیئر کر رہے ہیں. جی. اور پھر وجہ کیا بتا رہا ہے، کیوں جو ہے وہ کہہ رہے یہی نقشہ ہے، بہشت کا وہی نقشہ ہے جو تیرے کوچے کا ہے، بھلے اس قدر آباد نہیں. مگر وہاں یہ چہل پہل نہیں ہے. اور انڈر نیتھ سبورسو کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ، جس طرح کے لوگ جنت میں جاتے ہیں نا، آئی ڈونٹ لائک دیم. پیورٹینیکل پیپل، بہت کے بعد who don't know کہ this is where we should, this is the world, this is where we should learn to live. آپ ساری عمر جو ہے وہ وہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، وہاں کی تیاری کرتے رہیں گے اور یہاں کو چھوڑتے رہیں گے. what kind of a person are you? تو he is saying a lot in here. Yes. تو یہ شعر اسی لیے یہ جو غالب کے شعر ہیں یہ غور سے پڑھنے کے ہیں، کیونکہ بٹوین دا لائنز وہ اتنی چیزیں انسرٹ کر جاتا ہے. اب جسٹ دس ریورسل آف بہشت اینڈ یور، اور یہ ڈسکس کرنے والے ہیں، ڈسکس کرنے والے ہیں. اور ایک اس میں انسیڈنٹ ہے. ہاں وہ انسیڈنٹ یہ ہے کہ اس کا تھوڑا کانٹیکسٹ ہے. ہاں اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب یہ ساؤتھ امریکہ میں یہ اسپین سے وہ گئے تھے کانکررز، اسپین کانکر کر لی تھی. وہاں بہت بڑی سویلائزیشن تھی، بہت سی سویلائزیشن تھی. انکا سویلائزیشن تھی، مایا سویلائزیشن تھی، ویری ایڈوانس سویلائزیشنس. جی. تو اور یہ جو کرسچنس تھے ان کو کنورژن کا وہ بہت تھا. دے ہیڈ دس فیلنگ کہ وی آر دا چوزن پیپل اور یہ سب ہیدنز ہیں. ہندوستان میں بھی یہی کرتے تھے نا، یہ سارے جو یہاں پہ کانوینٹ اور یہ اسکول بنے تھے یہ اسی لیے تھے کرسچینٹی کے لیے کہ یہ تو ہیدنز ہیں، یونائٹیڈ انڈینز، ان کو ہم وی ول شو دیم دا رائٹ وے. تو وہ جو ان کا اس کا بادشاہ تھا اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تم یا تو عیسائی ہو جاؤ یا ہم تمہیں مار دیں گے. تو اور کہا کہ بس یہ تمہارا آخری چانس ہے، یو شوڈ ادھر کنورٹ ٹو کرسچینٹی اور اینڈ یو کنورٹ ٹو کرسچینٹی اینڈ دین یو ول گو ٹو ہیون، یا ہم تمہیں مار دیں گے. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں کنورٹ کرتا. تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں ہیون میں جاؤں گا، بہشت میں جاؤں گا، مجھے تمہاری طرح کے لوگ ملیں گے. واٹ اے کامنٹ.
I do not wish to go to your heaven because there I would meet more people like you. تو مطلب اٹس اے بک ورتھ ریڈنگ، میرا جو اس میں ایکسپیرینس رہا ہے. سو ابھی should we shed light on some other aspect of the book? Otherwise we can conclude. ایک آدھ شعر میں آپ کو اور سنا دوں. دیکھیں یہ شعر بھی جو ہے، یہ جو آج کل کی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والے کر رہے ہیں کہ ہم واقعی یہ حقیقت ہے یا یہ کوئی سیمولیٹڈ ریالٹی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. تو غالب کا شعر ہے کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد. یہ ایگزسٹنس کا جو ہے ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو سیریسلی. ٹھیک ہے. عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. ہول ورلڈ از جسٹ کائنڈ آف ٹریپ آف امیجنیشن. سو تب اس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں جو آج کل کے لوگ کر رہے ہیں. سو ایسی چیزیں غالب ہیں. ایک یہ شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے یہ ہماری، یہ شعر مجھے اس لیے موزون لگتا ہے کہ یہ ہماری آج کل کی جو تعلیم کا نظام ہے، ہم کتنا ٹیلنٹ ویسٹ کر رہے ہیں. انکریڈیبل اماؤنٹ آف ٹیلنٹ بیکاز آف دس پور ایجوکیشن. تو عالم نے کہا کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئی. یہ تو تھوڑے سے جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ اس جنگل میں سے نکل آئے. ہاؤ مینی پیپل ہیو وی لیفٹ ان دا ڈسٹ. کتنی بڑی بات ہے. ایک دو اور شعر پڑھ دوں. جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے. یہ جو اتنا شور مچایا ہوا ہے، واٹ از دس آل اباؤٹ. اور یہ اگر آپ جیسے پاورٹی ریلیف کرنا چاہ رہے ہیں بائی گیونگ، لوگوں کو آٹا بانٹ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی. انلیس یو ایلیمنیٹ پاورٹی، رائٹ. یہ چیزوں کو بانٹنے سے کیا، ایسے کیسے آپ پاورٹی ختم کریں گے. ہاں کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. آپ کو کتنا بھی کوئی کہتا رہے ہے نہیں ہے، فریب مت کھاؤ. تھنک تھرو، تھنک ٹوائس. اور یہ آج کل کی عدالت پہ یہ شعر غالب نے اس سینس میں نہیں کہا، پولیٹیکل سینس میں، مگر پھر کھلا در عدالت ناز، گرم بازار فوجداری ہے. بالکل. کیسے کیسے شعر ہیں، کیسے کیسے شعر ہیں. امیزنگ. سو ہاں، اب آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اینی ادر endeavor towards promoting critical thinking. طلع کا بہت لوگ جو ہیں وہ اس کی مختلف چیزیں مانگ رہے ہیں. ایک تو یہ بہت لوگوں نے کہا کہ اس کو اردو میں ترجمہ کریں. تو وہ ہے، میرا ارادہ ہے. میں نے 2-3 لوگوں کو دیا ترجمہ کرنے کے لیے، مگر مجھے مزہ نہیں آیا، کیونکہ اس کی اگر آپ لٹرل ٹرانسلیشن کر دیں تو وہ اٹ ڈزنٹ ورک. نہیں مزہ آتا، اس میں سمانا پڑے گا اس کو لکھنے کے لیے. تو اس کو دوبارہ سے لکھنا پڑے گا. تو میں اس کی کوشش کروں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک سیریز شروع ہوتی ہے مارکس فار بگنرز، تو فوراً کوئی جو ہے وہ ایڈم اسمتھ فار بگنرز اور جو بڑے شروع ہو جاتا ہے. تو اب اور بہت لوگوں نے بھی اچھی اچھی باتیں کی ہیں. وہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. ایک ٹرینڈ. اگر ہم اس تھنکنگ کو ہی فروغ دینا چاہیں تو ہم اور کہاں سے لا سکتے ہیں. تو وہ بھی ہے ذہن میں. اور اس میں 2-3 چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں. پاکستان میں تو نہیں ہوئی، مگر ہندوستان میں فوراً اس کتاب پہ ایک ویڈیو سیریز بن گئی ہے. ٹھیک ہے. ویڈیو پوڈ کاسٹ ہر شعر کی
اسی طرح سے جی ایک ڈسکشن ہے ٹھیک ہے. وچ از اے گڈ ایکسٹینشن. اور ایک اور ویڈیو سیریز بنی ہے جو کہ اٹس مور براڈ, غالب اینڈ ہز ٹائمس, وہ بھی ویڈیو سیریز شروع ہو گئی ہے, بوتھ بیسڈ آن دس ایفرٹ. ویری نائس. اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا بک پڑھتے ہوئے کہ مے بی اپارٹ فرام تھنکنگ ایز ویل, جو ہمارے جو لیگیسی ہے لٹریچر کی اس ریجن کی, ہاں تو اس کو پھر سے اس میں کور پہ لکھا ہوا ہے پوئٹری فار اے نیو جنریشن. نیو جنریشن از ڈز ناٹ گو. اس نے وہ اردو والا جو آپ نے بتایا تھا کریکولم میں ہوتا تھا, ہاں سرمایہ اردو نہیں پڑھا ہوا, ہاں تو اس کے لیے سمجھنا مشکل ہے تھرو نو فالٹ آف دیئر اون. اور میرا خیال ہے کہ جو بھی لیگیسی ہے لٹریچر کی, اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے ریکریٹ کر کے اس کو نئی جنریشن تک ایٹ لیسٹ اویلیبل کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اینڈ دس از دی رسپانسبلٹی آف آل ایکیڈیمکس اینڈ آتھرز. چلا اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے جی. اس میں بہت, اگر آپ کہیں تو آپ کو ایک ڈکشنری کی ضرورت ہے, اور کیا چاہیے. اور یہ اگر اسکول میں تھوڑا سا ادب ڈال دیں تو جب تک کہ لوگ میٹرک سے نکلیں گے ان کو یہ اس طرح کی اردو آتی ہوگی. اسکول میں اگر بنیاد ڈال دیں بنیاد تو پھر ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ لیکن اسکول میں اب مشکل ہے. نہیں مشکل ہے, مگر وی ہیو ٹو میک دا کیس فار اٹ. یس, وی ہیو ٹو میک دا کیس کہ اس کی ضرورت کیوں ہے. اور اس سے زیادہ آسان بلے شاہ جو ہے فرسٹو, وہ تو ہر گاؤں میں لوگوں کو ایک جنریشن تک پتہ ہے, ٹھیک ہے, دیٹس فوک وزڈم. یس. تو اگر ہم اب پنجابی میں تعلیم ہی نہ دیں اور پنجابی پڑھائیں ہی نہ, تو ہم نے اس کو کاٹ دیا ایک دم. اور ساتھ میں ہم یہ امپریشن دیں کہ یہ تو بیکار چیزیں ہیں, یہ کیا ضرورت ہے. بیکار اس لیے ہیں کہ بیکاز اے سبورسو. وہ کہتا ہے کہ وہ خدا نہ مسجد میں ہے نہ مندر میں ہے, خدا تو میرے اندر ہے. تو یہ دیٹس پرابلمٹک نا. تو یہ چیزیں جو ہیں اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. وی ہیو ٹو ریئلائز دی امپورٹنس. میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے دیکھو ریکو دیک لے لو. جی. ریکو دیک جو ہے اٹس سیڈ ٹو بی دا ورلڈس لارجسٹ گولڈ اور جی جو بھی وہاں منرلز ہیں, وہ 50 سال سے پڑا ہوا ہے, ہم نے وہاں سے ایک پیسہ نہیں نکالا. That just treasure is lying there. We have sold it any number of times. People have made money of it. تو اسی طرح یہ بھی ہمارے ٹریجرز ہیں. یہ پورا ایک ٹریجر ہاؤس ہے. ہم وہ ان موتیوں کے اوپر سے پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ ہمارے پیروں میں رول رہی ہے چیز. اتنی وزڈم جو ہے, قدر نہیں ہے. تو it's for people like you and me and other people to make this case. ہاں, اس میں غالب کا بھی ایک شعر ہے, بڑا اچھا شعر ہے, پتہ نہیں میں نے وہ لکھا ہے کہ نہیں, چلو یاد نہیں آ رہا. ہاں, باہر اس شعر میں غالب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس تو جو ہے شاعری ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں جا کے زمین کھود کے چیزیں نکالتے رہیں. وی ہیو دیز پرلز آف وزڈم. چلیں, آئی ہوپ کہ دس کانورسیشن کنٹریبیوٹس ٹو دس کاز. ایک اور پوائنٹ میرے مائنڈ میں آیا تھا, وہ یہ ہے کہ ایک تھوڑا ہمارے ملک میں زبانیں بھی بہت ساری ہیں نا. پنجابی ہے, پشتو ہے, بلوچی, ان کے اپنے اپنے لٹریچرز بھی ہیں. تو اب یہ ہے کہ آفٹر 18 امینڈمنٹ لیٹس سے ہوگا, مشکل ہی لگ رہا ہے, لیکن یہ کہ لیٹس سے پنجابی میں ہی تعلیم دینا شروع کی جاتی ہے پنجاب میں, تو پھر وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا پشتو لٹریچر سے. نہیں, دیکھو ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. ڈسکنیکٹ کیوں ہو جائے گا, مطلب سمجھ نہیں آئے گی. نہیں, مطلب یہ کہ جیسے سارے یورپ میں ہے, کتنے ملک ہیں, ہر ملک اپنی زبان میں تعلیم دیتا ہے,
بٹ دین ایٹ سم پوائنٹ یو لرن اے کامن لینگویج. وہ تو وہ پریکلوڈ تو نہیں کرتا نا. بالکل نہیں, میں یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو اس طرح کے پیسز آف لٹریچر ہیں, پوئٹری, فلاسفی ایٹسیٹرا, اس کو ایک کامن لینگویج میں پرووائڈ کیا جائے. کامن لینگویج میں بھی کیا جائے, اردو میں, انگلش میں, اس کو ہر زبان میں ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. ترجمہ از گڈ آپشن. ایبسلیوٹلی. مطلب یہ یورپ میں جو ساری فلاسفی پہنچی ہے, یہ کہاں سے پہنچی؟ یہ تو گریک اور وہ سب جو تھے, وہ سارے کے سارے عربوں نے ترجمہ کیا تھا عربک میں. یس رائٹ. تو اس زمانے میں اگر وہ اتنا ترجمہ کر سکتے تھے اتنی مشکل چیزوں کا, تو ہم یہ غالب کو نہیں ترجمہ کر سکتے؟ کیا مشکل ہے؟ آپ کو دارالترجمہ ہی بنانا ہے نا. جی. ایران میں, امریکہ میں کتاب چھپتی نہیں ہے تو ایران میں ترجمہ ہو جاتی ہے. اچھا. ہاں بالکل. ٹرکی میں اسی دن 2-1 ہفتے میں ترجمہ ہو جاتا. ان کے باقاعدہ ٹرانسلیشن بیوروز ہیں, کوئی کام ہی ہے ترجمہ کرنا. چلیں سر, اٹ واز اے ویری کنسٹرکٹیو ڈسکشن. I hope کہ people get this book, read this book and try to understand it. And if you have any questions, feedback, then I'll provide the email, your email. ٹھیک. Or the audience can reach out to them. Thank you very much, sir. کتاب کی شکل دکھا دیے. وہ آ جائے گی کور میں. کیمرہ میں پتہ نہیں لگے گا, لیکن اس میں سامنے آ جائے گی. ٹھیک ٹھیک. تو thank you very much, sir. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you.